حتی یہاں تک کہ اذا جاء جب آ جائے گی احدہم الموت ان میں سے ایک کو موت قال کہے گا رب ارجعون اے میرے رب لوٹا دے مجھ کو. اب یہاں پر کافر کی موت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کافروں میں سے ایک کو موت آئے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب لوٹا دے مجھ کو. یہاں پر کافر یہ آرزو کرے گا موت کے وقت، ٹھیک ہے، جیسا کہ آیت میں بھی بیان ہوا ہے. اسی طرح کافر یہ والی آرزو دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت بھی کرے گا. اسی طرح بارگاہ الہی میں قیام کے وقت بھی کرے گا، اور یہ آرزو جہنم میں جانے کے وقت بھی کرے گا، کیونکہ یہ ٹاپک قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آیا ہے. یہاں اس آیت میں تو کیا بات ہو رہی ہے کہ کافر کو جب موت آئے گی تو وہ کیا کہے گا، اللہ تعالیٰ مجھے واپس لوٹا دے. کہاں لوٹا دے ویسے؟ بائی دا وے دنیا میں، ٹھیک ہے. جیسے کہ میں آپ سے ابھی ذکر کر رہی تھی کہ یہ ٹاپک قرآن پاک میں بہت ساری صورتوں میں آیا ہے، بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، جیسے کہ سورۃ المنافقون آیت نمبر 10 اور 11، اسی طرح سورہ ابراہیم آیت نمبر 44، اسی طرح سورۃ الاعراف آیت نمبر 53، اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 27 اور 28، اسی طرح سورہ السجدہ آیت نمبر 12، سورہ المؤمن آیت نمبر 11 اور 12، سورہ فاطر آیت نمبر 37. یہ تمام صورتیں جس میں یہ ٹاپک آیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر یہ آرزو موت کے وقت کرے گا اور دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے ٹائم پر کرے گا، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے جواب دہی کرنی ہوگی اس وقت بھی کرے گا، اور جہنم میں جانے کے وقت بھی کرے گا. آپ دیکھیں تو یہاں پر رب ارجعون کے الفاظ آئے ہیں، اے میرے رب لوٹا دے مجھ کو. ارجعونی، ارجعو جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. رب ارجعون میں اپنے پروردگار سے ندا کے بعد جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، رب ارجعنی نہیں استعمال ہوا. ایک تفسیر کے مطابق یہ کافر اللہ سے کہہ رہا ہے، لیکن تعظیم کی وجہ سے جمع کا صیغہ آیا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ کافر یہ آرزو کئی بار کرے گا اس لیے جمع کا صیغہ آیا ہے، اور ایک تفسیر کے مطابق اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ اے میرے پروردگار میں تجھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ یہ فرشتے جو میری جان نکالنے آئے ہیں یہ مجھے دنیا میں واپس لوٹا دیں. اور قرآن پاک میں کئی جگہ فرشتوں کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل ہی قرار دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف بھی کی ہے. اس اعتبار سے یہ ترجمہ بھی درست ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے دنیا میں واپس بھیج دے. یعنی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہوگا، لیکن یہ کام کس سے کروانے کا کہہ رہا ہوگا؟ فرشتوں سے کروانے کا کہہ رہا ہوگا، اسی لیے جمع کا صیغہ آیا ہے. ایکچولی کیا ہونا چاہیے تھا؟ ربی ارجعنی، لیکن کیا آیا ہے؟ ربی ارجعونی. ارجعو جو ہے نا یہ جمع ہے. اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے بعد جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور یہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس کی وجوہات میں نے آپ کو 3 بتائیں. یا تو تعظیم کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا کئی بار کافر یہ آرزو کرے گا اس وجہ سے، یا پھر یہ کہہ تو اللہ کو رہا ہے لیکن یہ کام کروانا کس سے چاہ رہا ہے؟ فرشتوں سے. آبویسلی یہ کام فرشتے ہی کریں گے نا. کون سا کام؟ اسے دنیا میں بھیجنے کا کام. حکم بے شک اللہ کا ہوگا لیکن کریں گے تو فرشتے. اب وہ کیوں واپس جانا چاہ رہا ہے دنیا میں؟ ریزن دے گا. لعلی شاید کہ میں اعملو میں عمل کروں صالحاً اچھے، فیما اس میں جو ترکتو میں چھوڑ آیا، یعنی دنیا کو. اے میرے پروردگار اب اگر تو مجھے واپس دنیا میں بھیج دے تو میں اپنے مال اور اسباب کو تیرے راستے میں لگاؤں گا، تیرے دین کی خوب خدمت کروں گا، دنیا میں جو جو مجھ سے مسٹیکس ہوئیں اس کی اصلاح کروں گا، جو خرابیاں میں نے اپنائی ہوئی تھیں اب میں اس کی اصلاح ضرور کروں گا. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اللہ تعالیٰ کا جواب دیکھیے، کلا، ہرگز نہیں. کلا کو اگر آپ سرکل کر لیں، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے آیا ہے،
یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. دوسری وجہ کلّا کے آنے کی اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تیرا دنیا میں واپس جانا میرے قانون اور مشیت کے خلاف ہے. اور تیسرا معنی کہ یہ بیکار سی بات ہے. کلّا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ میرے قانون اور مشیت کے خلاف ہے، تیری یہ ڈیمانڈ بیکار سی بات ہے. انہا، بے شک وہ، کلمتن، ایک بات ہے، ہوا قائلوہا، وہ کہنے والا ہے اس کا، یعنی یہ ایک محض بات ہے جو وہ کہے گا. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ایسی بات ہے کہ جو کافر نزع کے وقت کہتا ہے، یعنی جان کنی کے وقت کہتا ہے، بس صرف کہہ ہی رہا ہے. انہا کلمتن ہوا قائلوہا. اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ صرف بات ہی بات ہے، عمل نہیں. یعنی اگر انہیں دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا جائے تو ان کا یہ قول قول ہی رہے گا، عمل صالح کی توفیق انہیں پھر بھی نصیب نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ان کے قول میں کوئی سچائی نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہوں گے. کون سا جھوٹ؟ کہ اللہ دنیا میں واپس بھیج دے، اب میں اچھے عمل کر کے آؤں گا. اس کا یہ ریزن جھوٹا ہے. عمل کرنے والا عمل کرتا ہے، باتیں نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر یہ باتیں کر رہا ہے. یہ ٹاپک ہم سورہ انعام آیت نمبر 28 میں بھی پڑھ چکے ہیں. یعنی ایک کافر کیا آرزو کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اپنی اصلاح کروں، تاکہ میں نیک عمل کروں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا کلمتن ہوا قائلوہا، یہ صرف باتیں کرتا ہے. اگر اس کو دنیا میں بھیج بھی دیا گیا تو بھی اس نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ، اور ان کے پیچھے. اور اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن یوں کریں، اور ان کے آگے یعنی نیکسٹ، برزخن، برزخ ہے، الی یوم یبعثون، اس دن تک وہ سب اٹھائے جائیں گے. برزخن کا جو یہاں لفظ ہے با را زا خا سے ہے، ربائی ہے. ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ 4 حروف پر مشتمل ہے. 2 چیزوں کے درمیان حجاب اور آڑ کو برزخ کہا جاتا ہے. دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان جو وقفہ ہے اسے برزخ سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کا تعلق دنیا کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے، اور آخرت کی زندگی کا آغاز اس وقت ہوگا جب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب جیسے کوئی شخص مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کنیکشن کس سے ختم ہو گیا؟ دنیا سے. لیکن چونکہ بھی آخرت نہیں آئی ہے تو اس کا کنیکشن آخرت سے بھی کنیکٹ نہیں ہوا ہے. یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کے ٹائم پیریڈ کو گزار رہا ہے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ برزخ. کیونکہ آخرت کا آغاز کب ہوگا؟ جب سارے انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا. ہمارے پاس ہوش و حواس کے 3 بڑے مرحلے ہیں جن سے ہم سب کو گزرنا ہے. ایک دنیا، ٹھیک ہے، اچھا اس کا وقت سب سے کم ہے لیکن قیمتی بھی بہت ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو عمل یہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا برزخ یعنی قبر کی زندگی، یہ کس کی کتنی بڑی ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا. تو دوسرا مرحلہ برزخ، اور تیسرا قیامت. یہ 3 بڑے بڑے مرحلے جو ہم ہوش و حواس میں گزاریں گے. ایک دنیا، دوسرا برزخ، اور تیسرا قیامت. برزخون کے بارے میں مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان پردہ ہے، یعنی ایک آڑ ہے، ایک اوٹ ہے. کیونکہ موت کے بعد بعث بعد الموت تک ان کے لیے عالم برزخ کی زندگی ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اسی طرح محمد بن کعب کا قول ہے کہ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ہے. نہ وہ اہل دنیا کے ساتھ ہیں کہ کھائیں پئیں، اور نہ اہل آخرت کے ساتھ کہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دی جائے. محمد بن کعب کا قول بڑا ہی انوکھا ہے اور اچھے سے انہوں نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ہے. یعنی جو لوگ برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں وہ اہل دنیا کے ساتھ نہیں ہیں کہ کھائیں اور پئیں،
اور نہ ہی اہل آخرت کے ساتھ ہیں کہ ان کے اعمال کی جزا ان کو دے دی جائے. ایکچولی برزخ آخرت کی صرف جھلک ہے. ٹھیک ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے جتنے لوگ جا چکے ہیں اچھے یا برے حال میں قبر میں اپنی برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں. اگر تو ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہے تو وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں, اور اگر ان کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی ہے تو وہ بری زندگی گزار رہے ہیں, لیکن گزار رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب اٹھنا ہے تو ہمیشہ کی زندگی ہے. ہمیشہ کی زندگی کے سامنے جو قیامت کے دن سے پھر سٹارٹ ہوگی آخرت کی زندگی, اس زندگی کے سامنے ہماری یہ زندگی کتنی کم ہے. ہم یہاں راحت, مزے اور آرام کی خاطر ہمیشہ کی زندگی کو داؤں پر لگاتے ہیں. کتنا بڑا رسک ہم لیتے ہیں. اچھا, یہ جو کافر کی آرزو جس کا ذکر اس آیت کے شروع میں ہوا, حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر کی اس آرزو میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. وہ یہ کہ کافر دنیا میں اپنے خاندان اور قبیلے کے پاس جانے کی آرزو نہیں کرے گا, بلکہ عمل صالح کے لیے دنیا میں آنے کی آرزو کرے گا. اس لیے زندگی کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عمل صالح کر لیے جائیں تاکہ کل قیامت کو یہ آرزو کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. ابن کثیر میں ان کی یہ رائے ملتی ہے. کتنے اچھے سے قتادہ رحمہ اللہ نے ہمیں یہ فہم دیا, سمجھایا کہ زندگی کی جو مہلت ہمیں ملی ہوئی ہے اسے غفلت میں نہیں گزارنا ہے. اور زیادہ تر انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس مختصر سی زندگی کو غفلت میں گزار رہے ہیں. سوچتے کیا ہے, روز صبح ہوگی میں روز یہ کام کروں گی, مجھے یہ بھی کرنا ہے, مجھے وہ بھی کرنا ہے, پھر اس کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ کب موت اسے آ دبوچے. تو مہلت کب تک ہے؟ جب تک یہ سانس چل رہی ہے. بہت مختصر سی زندگی ہے, بہت ہی مختصر. اس چھوٹی سی زندگی کو بہت اچھے سے استعمال کرنا ہے, کیونکہ یہی قیمتی دن ہے. عمل کرنے کا ٹاسک اسی دنیا میں ہی دیا گیا ہے. برزخ کی زندگی میں بھی کوئی عمل نہیں, اسی طرح سے قیامت کے دن تو ویسے بھی کوئی عمل نہیں کرنا ہوگا. اس بات کو بہت اچھے سے ایک حدیث ہمیں واضح کرتی ہے, اور ویسے تو یہ حدیث قرآن پاک میں جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے اس میں کوٹ کی جاتی ہے, لیکن یہاں بھی اس کو کوٹ کر کے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ برزخ کی زندگی میں بھی اگر کوئی اس دنیا میں آ کر, یعنی اچھا عمل کرنے والا, دوبارہ وہی اچھا عمل کرنا چاہے تو بھی اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی. مسروق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے معنی پوچھے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اور تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے, یہ کون ہیں؟ شہداء. ٹھیک ہے, یاد ہے نا آپ کو سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں آپ نے ان کے بارے میں پڑھا تھا. اور تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے یعنی شہید ہو گئے, ہرگز مردہ گمان نہ کر, بلکہ وہ زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. اب سیدنا ابن مسعود کے پاس لوگوں نے اس آیت کا معنی پوچھا, تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہم نے اس آیت کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسموں میں قندیلوں کے اندر رہتی ہیں. یہ قندیلیں عرش سے لٹکی ہوئی ہیں, یعنی ہینگ ہوئی ہوئی ہیں. وہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں اور پھر اپنی قندیلوں میں لوٹ آتی ہیں. ایک بار ان کے رب نے ان کو دیکھا اور کہا, تم کچھ چاہتی ہو؟ شہداء نے کہا, اب ہم کیا چاہیں گے, ہم تو جنت میں جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا. انہوں نے جب دیکھا کہ اس سوال کا جواب ضرور دینا پڑے گا تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو ہمارے بدنوں میں لوٹا دے تاکہ ہم ایک بار پھر تیری راہ میں شہید ہو جائیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب ان کی اس کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں تو ان کو چھوڑ دیا گیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں تم واپس نہیں جا سکتے. یعنی اگر ایک شہید بھی
آرزو کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میں دنیا میں صرف اور صرف اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ دوبارہ سے تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی یہ خواہش پوری نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ عمل کرنے کا ٹائم دنیا کی زندگی میں تھا اور وہ یہ کر کر آ چکے. ٹھیک ہے. آخرت جو ہے وہ حساب اور جزا کی زندگی ہوگی، اور پھر جیسے ہی یہ حساب کتاب ہو جائے گا پھر ابدی زندگی یا تو اچھی ہے یا پھر بری ہے، یا تو جنت میں ہے یا پھر دوزخ میں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں یہ کہنا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ان کے نیکسٹ، ان کے آگے برزخ ہے، اس دن تک وہ سب اٹھائے جائیں گے. تو بہت کوشش کرنی ہے کہ اپنی اس چھوٹی سی زندگی کو اچھے سے اچھا استعمال کریں، اپنے وقت کی قدر جانیں. ایک لمحہ جو گزر جاتا ہے اس کو میں اور آپ چاہے کتنی بڑی قیمت دے دیں واپس نہیں لا سکتے. اسی لیے اچھے سے اچھا ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو پیور گزاریں تاکہ کل قیامت کے دن اس آرزو سے بچ جائیں جو کافر کرے گا کہ یا اللہ دنیا میں واپس بھیج دے. اچھا، ویسے مومن جب مر رہا ہوتا ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں واپس جانا ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی واپس آنا نہیں چاہے گا. مومن کبھی بھی دنیا میں واپس آنا نہیں چاہے گا، کیونکہ اس کو جتنا عمل کرنا تھا اس نے کر لیا. بس وہ دنیا کے فتنوں سے بچ گیا، چھوڑ گیا، موت آ گئی، اللہ کے پاس چلا گیا، سکون میں آ گیا. سوائے شہید کے، جو کہ میں نے آپ کو حدیث بھی بتائی. اور شہید بھی کیوں آنا چاہے گا؟ دنیا میں مزے کرنے کے لیے نہیں، وہ اللہ کے راستے میں دوبارہ شہید ہونے کے لیے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 10 بار دنیا میں جانا چاہے گا اور 10 کے 10 بار شہید ہونا چاہے گا. باقی کوئی مومن واپس نہیں آنا چاہے گا. صرف اور صرف یہ آرزو کون کرے گا؟ کافر. بس کیونکہ اس نے اپنا سارا وقت ضائع کر دیا، اب اس کو واپس آنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ یہ صرف باتیں کر رہا ہے، کرنا کرانا اس کو کچھ نہیں ہے. میں اگر اس کو دنیا میں بھیج بھی دوں، ویسے بھیجے گا نہیں اللہ کا اصول نہیں ہے. اگر بھیج بھی دوں تو بھی یہ کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ کرنے والا باتیں نہیں کرتا، کرنے والا کام کو کر جاتا ہے.